تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا، کہ یہ دکھ تکلیف ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ یہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، بلکہ تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسی لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیونکہ نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیا جاتا ہے کہ جتنا اسے پانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ اللہ نے تمہیں عطا کرنا ہی ہو، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم پہلے اس کے قریب ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری خواہش تمہیں تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی بہت ہی ضرورت ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ دینا چاہتا ہو۔ تم اس آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں تمہاری خواہش ضرور عطا کرے گا۔ اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے کر آئیں گی کہ جو چیز تمہارے بس سے باہر ہوگی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے رب نے کچھ نوازنا ہو تو پہلے اس چیز کے قابل بناتا ہے، اس کے اندر اس چیز کے حصول کے لیے گنجائش پیدا کی جاتی ہے، آپ کو اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے، پھر آپ جب اس چیز کے صحیح معنوں میں قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس شے سے نواز دیا جاتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھار ہم رب کی دی ہوئی نعمتوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے، تو ان نعمتوں سے لگن ہماری گمراہی کا باعث بن جاتی ہے، مگر جب ہمیں سنبھالنا آ جائے اور وہ رب جان جائے کہ میرا بندہ اس قابل ہو چکا ہے کہ یہ ذمہ داری یا یہ چیز سنبھال سکے، تو وہ نواز دیتا ہے، مگر تب تک وہ ہمیں صرف تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یقین مانے ہر دیر سراسر خیر ہے، کیونکہ وہ رب اپنے بندے پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ مشکل آئے مجھے پکارو، اس پکار پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو مجھے پکارو، اس پکار پر مدد کا وعدہ اللہ کا ہے۔ پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر کہا رحمت تمہاری تلاش میں ہے، میری رحمت کی طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اور وہ ان میں سچا ہے۔ آپ صرف یقین رکھیں، جو چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں انہیں اللہ پر چھوڑ دیا کرو، اس کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔
تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، بس وہ تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہارا رب اتنا دے گا تمہیں کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطایں تمہاری منتظر ہوں گی۔